السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات لازمی نہم اور دہم ان کا مکمل سلیبس انشاءاللہ العزیز ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ اسی طرح ہی جیسے کلاس میں مکمل لیکچر دیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت ہم کریں گے تاکہ کسی بھی طالب علم کو اکیڈمی میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آج کے لیکچر میں ہم اسلامیات لازمی کا سلیبس بورڈ کا پیٹرن بیان کریں گے۔ نحم کے طلبہ کے لیے اسلامیات لازمی کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ انفال ہے اور دوسرا حصہ 10 احادیث پر مشتمل ہے اور تیسرا حصہ 4 چیپٹر موضوعاتی مطالعے کے القرآن اور اللہ کی محبت، علم اور زکوٰۃ پر مشتمل ہے۔ 50 نمبر کا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے، 10 نمبر کی معروضی آتی ہے اس پورے سلیبس سے، اور حصہ انشائیہ میں پہلے سیکشن اے اور سیکشن بی یہ 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ سیکشن اے میں 9 شارٹ سوال ہوتے ہیں، 6 حل کرنے ہوتے ہیں، اور سیکشن بی میں بھی 9 مختصر سوالات ہوتے ہیں جن میں سے 6 کے مختصر جواب دینے ہوتے ہیں۔ 24 نمبر کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 آیات آتی ہیں جن میں کوئی سی 2 آیات کا ترجمہ خوش خط کرنا ہوتا ہے۔ محترم طلبہ اور طالبات، یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ لکھیں جو آپ کو صحیح طرح آتی ہیں۔ اسی طرح اوپر سیکشن 1 اور 2 میں مختصر سوالات لکھتے وقت بھی ہمیشہ سب سے پہلے ان شارٹ سوالات کو حل کریں جو آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے آتے ہوں۔ آیات کے بعد آپ کے سلیبس میں 10 احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث آتی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے مختصر کتاب کے مطابق۔ اس کے بعد 2 لانگ سوال آتے ہیں، ایک لانگ سوال پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہوتا ہے، یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، 3 نمبر کی حدیث ہوتی ہے، اور 2 آیات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، وہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر 50 نمبر بنتے ہیں اسلامیات لازمی کے۔ آپ کے سلیبس میں سورۃ انفال ہے۔ سورۃ انفال مدنی صورت ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کی 2 اقسام ہیں، بعض صورتیں قرآن کریم میں مکی ہیں اور بعض صورتیں قرآن کریم میں مدنی ہیں۔ ایسی صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، ان کی تعداد 86 ہے، اور جو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، ان کی تعداد 28 ہے۔ کل 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ عام طور پہ یہ تعریف کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی، لیکن یہ تعریف درست نہیں ہے۔ اس تعریف کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی آتے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی جامع اور درست ترین تعریف وہی ہے جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں دی گئی سورۃ انفال یہ مدنی صورت ہے، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ انفال نفل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ ویسے نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو، لیکن یہاں پہ ہم اس کا مال غنیمت ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہد، غازی اور شہید، اس کو اللہ رب العالمین نے جہاد کا جو ثواب عطا فرمانا ہے وہ قیامت کے دن اس کو ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن مجاہد اور غازی کو اس ثواب سے ہٹ کے دنیا کے اندر اس ثواب سے ایک زائد چیز اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے کہ دشمن سے جنگ ہو، کفار سے جنگ ہو، جو وہ اپنا مال چھوڑ کر میدان جنگ میں بھاگ جائیں اور وہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ جائے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔
عزیز طلبہ، پہلی امتوں میں مال غنیمت حرام تھا، آخری امت میں مال غنیمت کو استعمال کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ سورۃ انفال، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پیپر میں آپ کو یہ مختصر سوال آ سکتا ہے کہ سورۃ انفال کا نام انفال کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کے احکام اور مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام انفال رکھا گیا ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سن 2 ہجری کو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورۃ انفال میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کو ذکر کیا ہے، جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان اولین معرکہ ہے، سب سے پہلا معرکہ ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان سن 2 ہجری کو 17 رمضان کو جو باقاعدہ طور پر پہلی جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ بدر ہے، جس کو تفصیلاً اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ سورۃ انفال، اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں وہ تمام طلبہ یاد رکھیں، پیپر میں ان کے متعلق بھی سوال کی جا سکتا ہے۔ سورۃ انفال، اس کے 10 رکوع ہیں اور اس کی 75 آیات ہیں۔ 9ویں پارے سے لے کے 10ویں پارے تک یہ سورت ہے۔ 10 رکوع، 75 آیات اور 9ویں پارے سے لے کے 10ویں پارے تک یہ سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کو ذکر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اسلامیات لازمی نہم کلاس کا سلیبس، پیپر پیٹرن اور سورۃ انفال کا مختصر تعارف۔ آگے انشاءاللہ ہم مزید لیکچر کے اندر سورۃ انفال مکمل ترجمہ حل کریں گے اور اس کے ساتھ اس کی مشقیں بھی حل کریں گے۔ ایک ایک چیز ہم کلیئر کریں گے۔ اگر آپ ہماری یہ لیکچر لینا چاہتے ہوں، ہمارا یوٹیوب چینل، اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب تک ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔